الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، حسب وعدہ میں آپ لوگوں کے سامنے درس تفسیر قرآن لے کر کے فیس بک لائیو کے ذریعہ رونما ہو چکا ہوں، اور آپ لوگ ہر ایک منگل کی رات 10 بجے نیپالی ٹائم کے مطابق آپ لوگ پروگرام سماعت کرتے ہیں، اور آج میں نے وقت سے پہلے 15 منٹ میں پروگرام آغاز کر دیا ہوں تاکہ زیادہ دیر نہ ہو، اس لیے میں نے 15 منٹ پہلے میں پروگرام میں اسٹارٹ کیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کو پھر 1 گھنٹہ پہلے کیا جائے گا، یعنی 9 بجے رکھا جائے گا انشاءاللہ دوسری مرتبہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور آپ تلاوت قرآن مجید سماعت کر لیں تاکہ تلاوت قرآن مجید میں جو ثواب اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے آپ کو مل جائیں اور ہمیں بھی مل جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ محترم ناظرین کرام اور قومی و ملی نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ نے
قرآن کریم کی آیت کریمہ سماعت کی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو اس کے مفاہیم اور تفاسیر ہے میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال لهم نبیہم ان اللہ قد طالوت ملکا، کہ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے طالوت تمہارے لیے بادشاہ منتخب ہو چکا ہے، یعنی ان کے نبی نے کہا۔ اور ان کے نبی کا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ اس دور میں جو نبی آئے تھے موسیٰ کے بعد کا جو واقعہ ہے کہ شمعون نبی ہے، ان کے پاس یہ نبی بھیجا گیا تھا، اور ان لوگوں نے ان سے جو ہے یہ نبی سے جو کہا تھا کہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے کوئی بادشاہ جو ہے انتخاب کر دیں تاکہ جو ہے ان کے تلے ان کے حکم کے مطابق ہم جو ہے جنگ کریں، لڑائی کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی آرزو مکمل کرتے ہوئے، ان لوگوں کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کر دیا طالوت کی شکل میں، طالوت نام کی شکل میں۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، جب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بادشاہت ہمارے اوپر ہو، وہ ہمارے اوپر حکومت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ بادشاہ بن سکتا ہے؟ کیوں بادشاہ ہوگا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، درا حالانکہ اس سے زیادہ بادشاہ کے لائق اور مناسب تو ہم لوگ ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ نبی کا سلسلہ بنو لاوی اور بادشاہ کا سلسلہ بنو یہودا کی نسل سے جو ہے یہ چلا آ رہا تھا، جو اسرائیل سے دونوں خاندان ہیں بنی اسرائیل سے۔ تو بادشاہ اور نبوت کا سلسلہ ان لوگوں سے چلا آ رہا تھا، پھر بیچ میں اللہ رب العالمین نے جو دوسروں کو جو بادشاہ بنا دیا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نافرمانی اللہ رب العالمین کی اور اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر ان لوگوں نے نہیں کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے نبوت کو بھی چھین لیا اور بادشاہت کے بھی جو ہے ان لوگوں سے جو ہے چھین لیا۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم، تو وہ نبی جو اس وقت کے جو نبی تھے اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس کو جو ہے چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ رب العالمین نے اس علم اور جسم طاقت سے نوازا ہے، یعنی کہ جسمانی اور علمی طاقت دونوں سے اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کو جو نوازا ہے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف مال ہے، دولت ہے، لیکن جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے اور ملک چلانے کے لیے، بادشاہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم، عقل اور جسمانی طاقت بھی ہو، تب جا کر کے وہ اس لائق ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان ساری صفتوں سے طالوت کو جو ہے متصف کیا ہے، چنانچہ بادشاہت کے لائق اور زیادہ مناسب طالوت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، یا پھر کہا کہ اس وقت کے جو نبی تھے شمعون، یہ اس کا قول ہے۔ مفسرین کرام نے جو ہے اس جملہ کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف کیا کہ قول جو ہے کہ کن کا قول ہے۔ کہا اس نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنا ملک جس سے چاہتا ہے، اپنی بادشاہت جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت رکھنے والا ہے
اور زیادہ وسعت ان کے پاس ہے، واسع الفضل ہے، فضل کے اعتبار سے بہت بڑا واسع ہے، علیم اور علیم ہے، ان کو پتہ ہے کہ بادشاہ کے لائق کون ہے، بادشاہ کے مستحق کون ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پتہ ہے اس سلسلے میں۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملک ہی، تب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ کو بادشاہ جو ہے کیسے ہم تسلیم کر لیں گے جب تک جو ہے طالوت ہمارے لیے کوئی نشانی نہ دے دے، ہم کو نشانی نہ بتلا دے، ہم کو کوئی دلیل نہ دے دے، جب تک جو ہے ہم ان کی بادشاہت تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہوں گے۔ کیونکہ طالوت یعنی کہ اس بنی اسرائیل کے فوجی میں یعنی کہ فوجی تھے وہ، اور ان کے یہاں جو کام کرتے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے ایک طرح سے یہ جو ہے غریب آدمی تھے، اس لیے ان کی کرسی یا ان کی بادشاہت جو بنی اسرائیل یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر بعد میں نبی نے کہا کہ اس طرح کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے چن لیا ہے، تو ان لوگوں نے بطور نشانی جو ہے مانگنا شروع کر دیا دلیل، کہ کچھ ہم کو دلیل چاہیے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کے بادشاہ یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، یعنی سکینت ہے، اور وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا ہے باقی اس کا حصہ ہے۔ آل موسیٰ و آل ہارون، مفسرین کرام کہا کہ آل موسیٰ اور آل ہارون سے مراد ہے وہ دو نبی ہے، صرف موسیٰ اور ہارون دونوں نبی مراد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کی نسل سے جو نبی آئے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ مفسرین کرام نے جو ہے دو قول جو ہے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، تو کہا کہ موسیٰ کے جو بقیہ آثار ہے اور ہارون کے جو بقیہ آثار ہے وہ بھی لے کر کے آئیں گے، تابوت میں ہوگا، اور موسیٰ یعنی کہ ہارون اور موسیٰ دونوں کے آثار۔ تو کہا کہ وہ آثار کیا تھے، تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ہارون علیہ السلام کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، اور جو دو تختی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو تختی تھی، اس کے بعد میں دو تختی اور منہ، اور ایک جو ہے آیت کریمہ جو ہے آیت الفرج جو ہے لکھا تھا، لا الہ الا اللہ کریم الحلیم سبحان رب السماوات السبع والحمد للہ سبحان حمدہ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت الفرج ہے۔ کہا کہ یہ آیت کریمہ اس میں جو ہے اس میں اس تابوت کے اندر جو بقیت آثار موسیٰ اور ہارون اس میں جو لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں۔ تابوت یہ ماخوذ ہے توبہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے میں جو نبی آتے تھے، جب وہ لوگ ان لوگوں کو جنگ کرنی ہوتی، یعنی لڑائی کرنی ہوتی، تو بطور تبرک تابوت کو سامنے رکھتے۔ تو یہ رواج تھا کہ کچھ حصہ اللہ رب العالمین نے اتارا تھا تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی وہ اگر دلیل مل جائے کہ واقعی میں ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا صحیح ہے، دلیل بطور دلیل ہے، مل جائے تو تبرک کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ جو ہے تبرک کے نام سے یعنی کہ کچھ چیز گڑھ لی ہے، والعیاذ باللہ، حتیٰ کہ شرکیہ کلمات وغیرہ یا شرکیہ بات، قبر کو دھو کر کے قبر کو غسل کرنا، اس کے بعد میں جو ہے اس کے پانی کو رکھ لینا، گندا پانی کو رکھ لینا، اور اس سے تبرک حاصل کرنا، اور یہ قیاس کرنا کہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، اس پہ قیاس کرنا ایک قیاس مع الفارق ہے، یعنی اور یہ بالکل جو ہے شرکیہ عقائد ہے۔
اللہ کہ ان چیزوں سے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں جن چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کی دلیل اللہ کے قول کی شکل میں قرآن مجید میں موجود ہو یا پھر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول میں حدیث میں موجود ہے کہ آپ یہ کہا ہو کہ فلاں چیز سے آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں، یا اللہ رب العالمین یہ دلیل دے دے قرآن میں کہ فلاں چیز سے دلیل تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ بقیہ بنی اسرائیل میں یہ جواز تھا، تبرک حاصل کرتے تھے کہ انبیاء کرام کے معجزات تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دیگر انبیاء کرام کے جو ہے معجزات، ان چیزوں سے انبیاء کرام جو تبرک حاصل کرتے تھے۔ اب وہ تبرک کا جو سلسلہ ہے اب وہ نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات لوگ سفید جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے کہ یہ نعلین رسول ہے، اور کہیں سے جو کسی بھی جوتا کی تصویر نکال کر کے تصویر بنا لیتے ہیں والعیاذ باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تصویر کی نسبت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتا اس طرح تھا اور اس سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو آج کے جو لوگ غیر قوم ہیں جو اپنے دیوتاؤں کا پرتیما اتار کر کے، اپنے دیوتاؤں کی تصویر نکال کر کے، اپنے دیوتاؤں کا امیج بنا کر کے اور وہ لوگ ان سے تبرک حاصل کرتے تھے، ان کا فعل اور مشرکانہ کا فعل دونوں برابر ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کسی چیز سے جو ہے تبرک حاصل کریں۔ تو اس ضمن میں کچھ باتیں آ گئی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو قصہ کیا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسی شرط پہ طالوت کی بادشاہت کا اقرار کریں گے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ وہ تابوت جو قوم چرا کر کے یا چھین کر کے جو لے گئے تھے بنی اسرائیل سے، اور یہ عمالقہ کے جو قوم تھی، جو قوم عاد کے کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، اور وہ لوگ جو ہے زمین میں فساد پیدا کرتے تھے اور خون خرابہ خون ریزی کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل سے تابوت کو بھی جو لے گئے۔ تو چونکہ تابوت ان کے درمیان موجود نہیں تھا، تابوت کو آ جانا گویا کہ دن میں سورج کا انکار کرنا کے برابر ہے، یعنی اندھا آدمی ہی ہوگا کہ دن میں سورج کو دیکھے اور کہے کہ سورج نہیں ہے، یا کوئی اندھائی آدمی ہوگا کہے گا کہ آسمان نہیں ہے، بغیر آسمان کی جو دنیا، یعنی کھلی دلیل تھی، واضح دلیل کیا اس وقت کی دلیل کیا تھی یا کہ تابوت کو آ جانا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ تابوت ہمارے یہاں سے غائب ہے اور قوم جو ہے لے گیا ہوا ہے۔ تو تابوت کیسے لاتا ہے، اس سلسلے میں کیسے ان کے پاس پہنچتا ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تابوت، یعنی کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں سکینہ دل جمی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ آثار ہے، تحمل الملائکہ، اس تابوت کو جو ہے فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین، یقیناً اس میں جو ہے تابوت کو آنے میں تمہارے لیے بہت بڑی واضح دلیلیں ہیں دلیلیں تم واقعی میں مومن ہو، یقینی طور پہ تمہارا ایمان اللہ رب العالمین پہ ہے، تو تم جو ہے اس واضح دلیل کو تم جو ہے ٹھکرا نہیں سکتے ہو۔ یعنی فرشتوں کے ذریعہ جو ہے اس تابوت کو جو لایا گیا، اس کے بعد میں تابوت آ گیا، اب وہ لوگ جو ہے تسلیم کر لیے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل آ گئی، اب ہم ان کو طالوت کو جو ہے ہم اپنا جو ہے کیا مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، امیر مانتے ہیں، اور جو حکم کریں گے ہم ان کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے چلتے ہیں جہاد کروانے کے لیے، یعنی عمالقہ کی جو قوم بدماش قوم تھی ان سے ان کا مقابلہ تھا، اور کہا کہ چلتے ہیں اب جو ہے ان سے جو ہے لڑائی کرتے ہیں، ان سے جو ہے ہم جہاد کرتے ہیں۔
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر کے چلے تو طالوت نے کہا کہ اللہ رب العالمین تم کو ایک نہر بیچ میں لا کر کے آزمائے گا، یعنی تمہارے راستہ میں ایک نہر پڑے گی، اس نہر کی وجہ سے تم کو آزمائے گا۔ اور اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ 3 باتیں کون سی باتیں؟ ایک تو کیا یہ دیکھنا طالوت، اللہ رب العالمین طالوت کے ذریعہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے امیر کے اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، چونکہ امیر کے اطاعت میدان جنگ میں کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے جو ہے فتح اور کامیابی مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس جو فوجی جو لڑائی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو بھوک اور پیاس کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین آزما رہا تھا کہ کیا ان کے پاس بھوک اور پیاس کرنے کا صبر کا مادہ ہے یا نہیں، بھوک اور برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ وہی آدمی صحیح طریقہ سے لڑ سکتا ہے جو بھوک برداشت کرنے کی چھمتا رکھتا ہو یا پیاس برداشت کرنے کی چھمتا رکھتا ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہے کہی گئی۔ طالوت کے بارے میں آتا ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا بادشاہ، اس سلسلے میں جو ہے کہا گیا ہے کہ طالوت جو ہے بادشاہ ہے۔ نبی سے پوچھا کہ طالوت کون تھے تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ طالوت جو ہے بادشاہ ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے تابوت کے لمبائی چوڑائی کے بارے میں جو ہے تفسیر جو آتی ہے کہ کتنے گز کیسے، تو کہا گیا کہ 3 گز لمبا اور 2 گز جو ہے چوڑائی جو ہے تابوت کی تھی، جو تابوت کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے گزر چکا ہے۔ تو طالوت نے جب طالوت لشکر کو لے کر کے چلے تو طالوت نے بطور ہدایت بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ رب العالمین تم کو ایک نہر کے ذریعہ جو آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، کہا کہ جو بھی آدمی اس نہر سے پانی پی لے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرا اس کا تعلق جو ہے ختم ہو جائے گا، مجھ میں سے نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، کہا کہ جو آدمی اس میں سے پانی نہیں پیے گا تو گویا کہ وہ میری قوم ہے، میرے فرما بردار کے لوگ ہیں، الا من اغترف غرفۃ، مگر وہ آدمی جو چلو میں پانی لے کر کے، چلو میں پانی صرف لے پیے نہیں، چلو میں پانی لے بعد پیے، یعنی کہ پانی وہاں پینا نہیں تھا، بلکہ جس کو بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہے تو چلو میں پانی لے کر کے جو ہے وہاں سے نکل پڑے، اس جگہ پہ پانی پینا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الماء الطعام یدل علی الماء، یعنی لفظ طعام جو ہے وہ پانی کے اوپر بھی جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی پانی کو بھی جو ہم طعام کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اس کی تعبیر جو ہے قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے۔ اس لیے جو بنگالی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ پانی کھابن، تو ان کی بھی کہنا جو صحیح ہے، آدمی کو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو پینے کو جو کھانے کی تعبیر کرتے ہیں، یا پھر جو ہے ہماری زبان میں جو نیپالی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ تپائے پانی کھانو ہنسا، یعنی کہ مکانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی پینا اگر کوئی استعمال نہ کرے، صرف کھانا استعمال کرے تو یہ بھی جو ہے چلے گا، کیونکہ اس کی تعبیر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ بیان جو ہے فرما دیا ہوا ہے۔ آئیے، فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو کچھ لوگ چھوڑ کر کے سارے لوگ اس نہر سے پانی پی لیے، اس نہر سے سیراب ہو گئے اور پانی پی لیے، سارے لوگ پانی پی لیے سوائے چند لوگوں کے۔ تعداد میں جو ہے لوگوں نے جو ہے اختلاف کیا وہ تعداد کتنی تھی،
تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قول کے مطابق کہا کہ بدر میں جو مجاہدین کی تعداد جتنی تھی وہی تعداد طالوت کے جہادیوں کی تھی، یعنی طالوت کے ساتھ جو لوگ لڑائی کیے۔ تو میدان بدر میں کتنے لوگ تھے؟ تو 313 لوگ۔ تو اور یہ بھی دلیل آتی ہے کہ یہ لوگ جو طالوت کے ساتھ جو ہے لڑائی کرنے والے کتنے تھے؟ تو 300,000 و 3,313 یہ آتا ہے، یعنی کہ 3,03,313، یعنی ٹوٹل جو ہے جنگجو جو طالوت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بنی اسرائیل لوگ جو نکلے تھے ٹوٹل جو ہے 3,03,313، گویا کہ 313 کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں نے 3,03,000 لوگوں نے جو ہے نافرمانی کی اور جو ہے اسی نہر سے جو ہے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب ان کا سامنا یعنی کہ طالوت کا سامنا اور ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کہ ان کی بات مانے، جو 313 لوگ تھے طالوت کے ساتھ جو ان کی بات مانے، تو ان کا سامنا جو ہے اور ان کے اپنے ایمان والوں کے ساتھ ہوا۔ کس سے سامنا ہوا؟ کس کے فوج سے؟ جالوت کے فوج سے۔ اور جالوت جو ہے عمالقہ کی قوم کے فوج کا جو کمانڈر تھا، یہ جالوت جو اس کے طرف سے لڑائی کرنے کے لیے جو آئے تھے، ان لوگوں کی لڑائی ان جالوت سے جو ہے یعنی قوم عمالقہ سے ان کی لڑائی تھی۔ تو 313 کی لڑائی اس قوم سے، جالوت کے قوم سے جو ہے ہوئی، اس کا مقابلہ ہوا۔ تو 313 میں سے جو بھی لوگ تھے تو ان کا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ بعض لوگوں نے کیا کہنے لگا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آج جو ہے جالوت اور اس کے لشکر سے ہمارے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تھے اللہ والے تھے ان کو دلاسا دلایا اور کہا، اور دلاسا کس اعتبار سے دلایا؟ قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے کہا جن کا یقین اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی تھی، یعنی کہ مکمل ایمان والے جو تھے، بالکل خالص ایمان والے، ان لوگوں نے جملہ سنا کر کے ان کو دلاسا دلایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہا کہ بہت سے کم تعداد والی جماعت جو ہے غالب آ جاتی ہے بہت بڑی تعداد والے پہ۔ آپ لوگ گھبرائیے نہیں، نصرت اور مدد اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ بس ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے تھوڑی سی جماعت والے لوگ جو ہے بڑی جماعت والوں پہ جو غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، جب ان کا سامنا جالوت اور اس کی لشکروں سے ہوا، یعنی کہ طالوت اور اس کی لشکر کا سامنا جالوت اور اس کے لشکر سے ہوا، قالوا ربنا، تو جو لوگ اہل ایمان تھے یعنی کہ قوم طالوت، ان لوگوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے جو ہے صبر دے دے، ہم کو صبر سے نواز دے، وثبت اقدامنا، اور جو ہے میدان جنگ میں جو ہے ہمارا قدم جو ہے ڈگمگانا نہیں، ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف تو ہماری مدد کرنا۔ اور یہی کیفیت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا یعنی کہ یہی عمل اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جو ہے رکھے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو ہے آج شکست کھا جاتی ہے تو پھر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की गिरिया जारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र को देखा और उनकी दुआ की कैफियत को देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है काफिर को जो शिकस्त दे देता है। उस वक़्त भी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कौम तालूत के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को अपनाया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए और उससे पहले जो है वो कौम तालूत जो है वो लोग जो है इस तरह की हरकत किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो है अपनी बेबसी का इजहार किए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो क्या है, बस हमारे सामने जो है कुछ भी नहीं है, बस हम तेरे नाम लेके लड़ते हैं, मुट्ठी भर जबात है, हमको जो है उनके सामने जलील खार नहीं करना बल्कि जो है काफिरों को जो है शिकस्त दे देना। फाज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो उन लोगों ने उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से जो है शिकस्त दे दिया, यानी जालूत और उसके कौम को जो है शिकस्त दे दिया। वक़तल दाऊद जालूत आताहुल्लाहुल मुल्क, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। उस वक़्त ये दाऊद अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे और न बादशाह थे, बल्कि जो है तालूत के फौज के कमांडर में से भी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। तो उनके पास जो है पैगाम भेजा तालूत ने दाऊद के पास, क्या और अब हम चलते कि हमारी लड़ाई जो है जालूत से है। तो दाऊद ने कहा कि हमको क्या मिलेगा अगर हम जालूत को हम कत्ल कर देंगे। तो कहा कि हम अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह कर देंगे और अपनी सल्तनत का 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा हम का मालिक जो है हम तुमको बना देंगे। उसके बाद में जो है दाऊद अलैहिस्सलाम जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं और जालूत को जो है कत्ल कर देते हैं। तब उसके बाद में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है नबी बनाते हैं। इसका तज़किरा बाद में इसी आयत के अंदर जो बाद में जो इसका तज़किरा आएगा। वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे मुल्क और हिकमत से मुराद, बाद लोगों ने कहा कि नबूवत मुराद लिया, बाद लोगों ने कहा कि दीरा वगैरह यानी कि ज़रा वगैरह जो बनाते थे, यानी लड़ाई लड़ने की जो हथियार होता था वो बनाते थे। कारीगरी का नॉलेज जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद को दिया, उसका इल्म दिया। बाद लोगों ने कहा कि हिकमत से मुराद नबूवत से नवाजा वो मुराद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद को जो है बादशाहत और नबूवत से जो है नवाजा। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और जो कुछ चाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नवाजा, वो चीज़ सिखलाया जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका ज्ञान अल्लाह रब्बुल आलमीन दाऊद को दिया। मिम्मा यशा अल-फ़िल मुज़ारा यदुल्लु अलल माज़ी, यहाँ पे जो है यशा जो है लफ्ज़ मुज़ारा है, लेकिन यहाँ माना जो है माजी के माने में है, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ चाहा उससे जो है इल्म से नवाजा। वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ लोगों के जरिए बाज़ों का दिफा नहीं करता तो लफ़सदतिल अर्दु, तो ज़मीन जो है जुल्म व फसाद से जो है भर जाती। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत फजल वाला है, यानी कि बंदों के ऊपर या आलमीन सारे जहानों के ऊपर जो है फजल रखने वाला है। तो वह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुन्नत इलाहिया है कि एक ही मर्द हुकूमत सबके पास जो है नहीं देता है, बतौर हुकूमत किसी को आजमाइश के तौर पे देता है। तो उस हुकूमत से जो है वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाता है, नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाता है। किस तरीके से फ़ायदा उठाता है? जब तक सही तरीक़ा से हुकूमत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के हाथ में जो है हुकूमत रखता है, लेकिन जब उस हुकूमत से जो है बेजा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं और जुल्मों ज़्यादती करने लगते हैं हुक्मरान लोग, तो फिर उनके हाथ से जो है हुकूमत छीन करके जो है किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। और यही मिसाल जो है आजकल हम देखते हैं कि
किसी के हाथ में जो हुकूमत जाती किसी मुल्क की, फिर जो है कुछ सालों के लिए दूसरे के हाथ में वो हुकूमत चली जाती है, फिर तीसरे के हाथ में, ताकि मुल्क के अंदर जो है शांति रहे, अमन रहे, मुल्क शांति और अमन का गहवारा रहे। ये सुन्नत इलाहिया में से है। इसलिए कि हम तमाम मुसलमानों को जिसकी भी हुकूमत आए बस मिनुअन तस्लीम कर लेना है कि वाकई में ये हुकूमत जो है किसी इंसान की तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। बस जो है जुल्म व ज़्यादती करे तो इंसान जो है बर्दाश्त करके जो है सब्र का दामन जो है अपने हाथों से न जाने दे, बल्कि सब्र के साथ जो है रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस्मत और कज़ा कदर पे जो है यकीन करे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नतों में से है। कभी होता है बंदों के जरिया जो जुल्म को मिटाता है, नमाजी के जरिया बेनमाजी को नमाजी बनाता है, हाजी के जरिया बेहाजी को, जो लोग हज नहीं करता है उसको जो है हज पे उभारता है, हज कराने के लिए ले जाता है। तो बंदों ही में से बंदों के जरिया जो जुल्म और ज़्यादती को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत में से है। तिल्का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ हैं जिसकी तिलावत हम हक़ के साथ आपके ऊपर कर रहे हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आप यकीनन जो है नबियों में से है, रसूलों में से हैं। गोया कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी थे, अनपढ़ नबी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन ये वाक़या लोगों को बतलाते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक अनपढ़ नबी जो इस तरह की बात कहाँ से लाते हैं। पूरी की पूरी बात जो है तौरात के अंदर जो है मौजूद थी, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब यही चीज़ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात में से है कि लोग जो है ताकि जो है लोग पुरानी बात को सुने जो वाकई में ये बात बीत चुकी है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़, पढ़ना नहीं जानते। अगर पढ़े लिखे होते तो लोग ये बहाना कर लेते, नहीं ये तो पढ़ा लिखा नहीं, कैसे पढ़ लिया होगा, मैं आखिर उसको कहीं पढ़ा होगा, वो नबी नहीं है। तो कहा कि ये अनपढ़ नबी है, लेकिन इतनी कीमती बात बताते हैं बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए किसी बंदा के बस की बात नहीं है कि वो बात जो है बतलाए। तो इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात बतलाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वही करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाजिल कर देते, तब जो है जो गैबियात बात है जो लोगों को पता नहीं था वो बात जो बतलाते थे। तो मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से और उसकी रहमत और उसकी मेहरबानी से हमने आप जो है दूसरे पारा की तफसीर जो है मुकम्मल कर लिया है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ तीसरे पारे से जो है शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह आलमीन जो कुछ हम सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन।